بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ میانمار میں دوسرے روز بھی ہزاروں افراد نے فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کیا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میانمار کے دارالحکومت میں انٹرنیٹ سروس اور ٹیلی فون لائنز کی بندش کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے مزید بتایا ہے کہ مظاہرین نے آمریت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور آن سانگ سوچی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار میں 160 سے زائد افراد زیر حراست ہیں۔ بھارت کی الزام تراشیوں کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کا اعتراف کر لیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی 27ویں رپورٹ میں اہم انکشاف سامنے آئے ہیں اور بھارت کی الزام تراشیوں کے باوجود دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کی کارروائیوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں اور گروپوں کے خلاف کارروائی کے لیے ثابت قدم ہے۔ دہشت گرد تنظیموں نے بھارتی حمایت پر DGISPR نے ڈوزیر بھی پیش کیا۔ پاکستان کو انسداد کرونا ویکسین سائنو فارم کی دوسری کھیپ کب میسر ہوگی؟ محکمہ صحت نے اہم اعلان کر دیا۔ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق چین سائنو فارم کے مزید 5 لاکھ ڈوز فراہم کرے گا۔ ویکسین کی اگلی کھیپ 24 گھنٹے میں ملنے کے امکانات ہیں۔ ذرائع محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ روسی ویکسین سپوتنک 5 کو محدود وقت کے لیے درآمد کی اجازت دی جا چکی ہے اور اسے روس سے ہنگامی بنیادوں پر منگوانے کے اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر کا یمن کے سیاسی حل کے لیے دورہ ایران۔ اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر برائے یمن مارٹن گریفتھ نے یمن میں جاری تنازع کے حوالے سے ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے اپنے 2 روزہ دورہ ایران کا آغاز کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مارٹن گریفتھ کے دورے کا آغاز اتوار سے ہوا اور وہ یمن میں جاری لڑائی کے سیاسی حل کے لیے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گریفتھ کی ملاقاتوں میں ترجیحات کا مرکز پورے یمن میں جنگ بندی، امداد کے حوالے سے فوری اقدامات اور سیاسی عمل کی دوبارہ بحالی ہوگا۔ بھارت میں گلیشیئر ٹوٹنے سے دریا دھولی گنگا میں شدید طغیانی۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹوٹنے کے سبب دریا دھولی گنگا میں شدید طغیانی آ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دریائے دھولی گنگا سے نکلنے والے پانی سے اطراف میں سیلابی صورتحال ہے جبکہ درجنوں مکانات بہہ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دریا میں طغیانی سے رشی گنگا پاور پروجیکٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر 150 افراد کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والے افراد ڈیم پر کام کرنے والے مزدور ہو سکتے ہیں۔ کشمیری اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل نہ ہونے پر مایوس ہیں۔ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ کشمیر پر کیے ہوئے وعدے پورے کرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موعد یوسف نے ترکی کی نیوز ایجنسی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جامع سیکیورٹی پالیسی کا ہدف سلامتی اور فلاح ہے۔ بھارت افغانستان میں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ پاکستان عالمی قوانین پر یقین رکھتا ہے اور اس کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو صحیح اقدامات کی ضرورت ہے۔ خطے میں امن بھارت کے درست سمت میں چلنے پر منحصر ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے درمیان انتہائی اہم رابطہ۔ وزیراعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد اور اماراتی فوج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ذرائع وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان متحدہ عرب امارات کے مابین موجودہ قریبی دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
سعودی پولیس نے جدہ جانے والے راستے سیل کر دیے۔ جدہ کورنیش پر لوگوں کے تفریح کی غرض سے جمع ہونے کے بعد سعودی حکام نے اسے عارضی طور پر بند کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیج ریاست سعودی عرب کے شہر جدہ کے کمشنر کی جانب سے احکامات صادر ہونے کے بعد مکہ پولیس نے کورنیش جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مکہ پولیس کی جانب سے راستے سیل کرنے کے بعد عارضی طور پر چیک پوسٹ بھی قائم کر لی گئی۔ بحرینی حکام نے کرونا وائرس کی وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ریاست بھر میں سخت فیصلے نافذ کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو آن لائن کام کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دیگر ممالک کی طرح خلیجی ریاستوں میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے، تاہم حکومتوں کی جانب سے اٹھائے گئے مؤثر اقدامات کے باعث نقصان کم سے کم ہو رہا ہے۔ بحرینی سپریم کونسل برائے صحت کے چیئرمین نے حکم صادر کیا ہے کہ 70% سرکاری ملازمین گھروں سے ڈیوٹی کریں۔ سعودی عرب میں قانون محنت غیر ملکی ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی حکام نے غیر ملکی ملازمین کو سہولت دینے کے لیے قانون محنت پر بڑی تبدیلیاں کر دی۔ سعودی عرب کی لیبر دنیا بھر میں پرکشش سمجھی جاتی ہے، جس کے لیے لیبر قوانین بھی حکومت نے واضح کر رکھے ہیں تاکہ آجر اور اجیر کو کسی قسم کی مشکلات نہ آئے اور دونوں کے حقوق بھی سلب نہ ہو۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قوانین کی وضاحت کے باوجود چھٹی پر جا کر واپس نہ لوٹنے والے غیر ملکی ملازمین حکام سے سوال کر رہے ہیں کیا اب وہ نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں اور کیا انہیں اپنی مرضی سے معاہدے کا اختیار ہوگا یا نہیں۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب ملکی کارکنوں کے لیے قانون محنت میں تبدیل ہو رہا ہے، جن کا آغاز 15 مارچ 2021 سے کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات صرف چین کے زاویے سے نہیں دیکھتے، ہماری ایک اور بھی ترجیح افغانستان میں امن اور استحکام ہے اور پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنا ممکن نہیں۔ ان خیالات کا اظہار امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے برطانوی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ امریکہ نے حوثی باغیوں کو عالمی دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے نکالنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ نے یمن میں قحط کے پیش نظر حوثی باغیوں کی تحریک کے دہشت گرد تنظیموں کا درجہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ ڈپارٹمنٹ نے اس اقدام کی تصدیق کر دی، جس سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس فیصلے سے 2 دن قبل صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی مہم کے لیے فوجی امداد روکنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ صوبہ پنجاب میں چھوٹے اور بڑے ڈیمز کی تعمیرات کے لیے معاہدہ ہو گیا۔ صوبہ پنجاب میں چھوٹے اور انٹرمیڈیٹ ڈیمز کی تعمیرات کے لیے معاہدہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق معاہدہ محکمہ آبپاشی اور نیسپاک کے درمیان طے پایا۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکت کی۔ ابوظہبی میں پابندیاں مزید سخت، نئے ضوابط جاری۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ابوظہبی میں نئی پابندیاں اور ضوابط لاگو کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کرونا انسداد کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے ہر قسم کے اجتماعات اور تقریبات پر پابندی عائد کر دی، جبکہ تجارتی مراکز میں حاضری کے تناسب میں بھی کمی لائی گئی ہے۔ کمیٹی نے تمام سینما گھر بند کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ہر قسم کے اجتماعات کی ممانعت ہوگی۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ PSL 6 کے لیے ٹکٹوں کی فروخت آئندہ ہفتے سے شروع کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پہلے مرحلے میں افتتاحی تقریب اور کراچی کے میچوں کی ٹکٹیں فروخت کی جائیں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں لاہور میں شیڈیول لیگ میچوں کے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہوگی۔ شیڈیول پلے آف میچز اور فائنل کے ٹکٹس کی فروخت کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ PSL میچز کے لیے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کتنا ہے؟ وزارت خزانہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ وزارت خزانہ نے پاکستان پر قرضوں سے متعلق رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 15 ماہ کے قرضوں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جون 2019 سے ستمبر 2020 تک اندرونی سمیت قرض میں 2660 ارب کا قرضہ ہوا ہے۔ واضح رہے اندرونی قرض بڑھ کر 23,392 ارب روپے تک جا پہنچا۔
قرضوں کے حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عالمی بینک کے قرضے 16 ارب 18 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے قرضے 12 ارب 74 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ پیرس کلب کا قرضہ 10 ارب 92 کروڑ ڈالر تک ریکارڈ ہوا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔